عالم انسانیت کے لیے پیغام ہے. کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے, میرے بادشاہ کریم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہر کے طالب حق بود من حاضرم, دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ کسی رنگ کا, کسی نسل کا, کسی زبان کا, کسی مذہب کا آدمی موجود ہے, وہ اللہ کی ذات کا طالب ہے. آپ فرماتے ہیں من حاضرم, سلطان العارفین کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے. اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, علل اعلان بتا رہا ہوں کہ ہم کسی مسلک کے لیے, کسی ایک مذہب کے لیے قید ہو کے کام نہیں کر رہے. ہم اللہ کی خوشنودی, اس کی رضا کے لیے ہم پوری عالم انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آئیں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علم بلند فرمایا ہے وہ پوری عالم انسانیت کے لیے ہے, پوری جن و انس کے لیے ہے, وہ سب مخلوقات کے لیے ہے. اس میں سب کے لیے امن ہے, سب کے لیے محبت ہے, چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی پرایا ہے. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتا ہے تو آپ اپنی چادر نیچے بچھا دیتے ہیں. کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا. اگر امتیاز رکھا گیا ہوتا تو پھر آپ جنہیں صحابی کہتے ہیں ان میں بہت کم صحابہ کرام کی تعداد ایسی ہے جو کہ جن کی پیدائش کسی صحابی رسول کے گھر ہوئی. ان کی تعداد ہے مگر کم ہے. کثیر تعداد میں وہ لوگ ہیں جو پہلے کلمہ گو نہیں تھے, جو پہلے کلمہ گو نہیں تھے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زبان گوہر فشاں کے پیغام سے متاثر ہو کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اگر اس پہ کسی ایک قبیلے کی, کسی ایک مذہب کی چھاپ ہوتی تو پھر کوئی فارس سے کیوں آتا, کوئی حبشہ سے کیوں آتا. وہی اہل قریشی خالی کلمہ گو ہوتے اور ان میں بھی بہت سارے ملک. یہی بات آپ دیکھیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, ان پہ مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. مقدمہ یہ درج کر دیا جاتا ہے بادشاہ کی عدالت میں کہ جو نظام الدین ہے رحمۃ اللہ علیہ, یہ مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگتے ہیں. مشرکین کے لیے, کفار کے لیے, ہندوؤں کے لیے, سکھوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے یہ خیر و برکت کی دعا مانگتے ہیں. ان کی فلاح چاہتے ہیں, ان کی بقا چاہتے ہیں, ان کی بھلائی چاہتے ہیں. اور یہ تو سراسر اسلام کے حق میں نہیں ہے, یہ تو اسلام سے دشمنی ہے. اب بادشاہ وقت نے طلب کر لیا کہ نظام الدین کو حاضر کیا جائے ہمارے دربار میں. اب وہ زمانے کا سلطان, اللہ کا وہ پیارا برگزیدہ بندہ, وہ بادشاہ کی عدالت میں ایک مجرم کی حیثیت میں حاضر ہوتا ہے. کٹہرے میں کھڑے ہیں, بادشاہ یہ ان سے سوال کرتا ہے, نظام الدین سنا ہے مشرکین کے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگتے ہو. آپ انہیں فرماتے ہیں کہ نہیں, میں نے کبھی کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کی. پھر فرمایا, پھر کہتے ہیں نظام الدین سنا ہے کفار کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہو. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں, میں کفار کے لیے خیر و برکت کی دعا نہیں کرتا. سکھوں کے لیے کرتے ہو؟ فرمایا نہیں کرتا. عیسائیوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے کرتے ہو؟ فرمایا نہیں کرتا. بادشاہ نے اکتا کے تنگ آ کے کہا, نظام الدین مسلمانوں کے لیے تو کرتے ہو؟ جواب میں حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ نہیں, میں مسلمانوں کے لیے بھی خیر و برکت کی دعا نہیں کرتا. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو اتنا انکار, اتنا وسیع انکار, یہ تو خود آپ نے اقبال جرم کر لیا ہے. مسلمانوں کے لیے تو مجھے بھی علم ہے کہ آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے باقیوں سے آپ انکار کر رہے تھے, لیکن یہ تو خود آپ نے ایک جرم کر دیا. آپ نے فرمایا نہیں, حاکم وقت میرے پاس جو دعا کا کرائیٹیریا ہے, جو دعا کا معیار ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ میں دعا ہندو کے لیے کر رہا ہوں, سکھ کے لیے کر رہا ہوں, کافر کے لیے کر رہا ہوں, مشرک کے لیے کر رہا ہوں, مسلمان کے لیے کر رہا ہوں. میری دعا کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جب میری بارگاہ میں کوئی دعا لینے کے لیے آتا ہے, میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرے پروردگار کی مخلوق ہے یا نہیں ہے.
جب مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرے خالق کی مخلوق ہے تو پھر میں اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہوں. ہاں مجھے کسی پہ شبہ گزرا کہ یہ میرے اللہ کی تخلیق نہیں ہے، پھر میں دعا نہیں مانگوں گا. میں تو دعا مانگتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ میرے خالق کی مخلوق ہے. اور اصلاحی جماعت کا، عالمی تنظیم العارفین کا جو پیغام ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہے. کوئی ہو کہیں ہو، میرے بادشاہ کریم فرماتے ہیں چے زندہ چے مردہ، چے با نصیب چے بے نصیب، چے مسلم چے کافر، کہ کیا زندہ کیا مردہ، کیا با نصیب کیا بے نصیب، کیا مسلم کیا کافر، طلب لے کے آنا تیرا کام ہے. سے ابتدا تا انتہا یکدم برم، طلب لے کے آنا تیرا کام ہے ابتدا سے انتہا تک، اس کی بارگاہ میں پہنچا دینا یہ سلطان باہو کی ذمہ داری ہے. اور میں خاص کر یہاں بیٹھے ہوئے اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہو کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تمام جتنے بھی نوجوان اس محفل میں، اس پینڈال میں موجود ہیں، جو باہر چل پھر رہے ہیں، سب سے یا جب بھی اس کے بعد بھی میری آواز ان تک پہنچے، میں ان تمام کو ایک گزارش کرتا ہوں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں اللہ کے اس دین کو اپنا لینا، مصطفیٰ کریم کے اس پرچم کو لے کے چلنا، جوانی میں توبہ طائب ہو جانا اور ان اعمال احسن کی طرف چل پڑنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. در ضعیفی اگر بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے، در ضعیفی گرگ ظالم نی شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو سدھر گیا تو کیا ہو جائے گا. میرے نوجوان بھائیوں، غور کریں، تدبر کریں، سوچیں، فکر کریں. آج یہ وہ کڑا وقت ہے عالم اسلام پہ بالخصوص، عالم انسانیت پہ بالعموم، کہ اگر آج ہم نے اپنے نفوس کی اصلاح نہ کی، اپنے قلوب کی صفائی نہ کی، اپنی ارواح کو زندہ نہ کیا، اپنے سینے کو روشن نہ کیا، تو ہماری دنیا بھی برباد ہے، ہماری آخرت بھی برباد. یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ وقت آ گیا ہے. میں ابتدا میں گزارش کر چکا ہوں کہ انسانیت کی قدریں اتنی گر گئی ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ تنقید اور گستاخانہ رنگ میں پیش کیا جائے. اس سے بڑی میرے نزدیک کائنات میں انسانیت کی تذلیل کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. اسے ہم نہ تو زور بازو سے روک سکتے ہیں، نہ تلوار سے روک سکتے ہیں، نہ توپ سے روک سکتے ہیں، نہ بندوق سے روک سکتے ہیں، نہ بم سے روک سکتے ہیں. اگر اس کو روکا جا سکتا ہے تو فقط قلب کی طاقت سے، اندر کی بیداری سے، اندر کی روشنی سے، اس نگاہ کامل کی پشت پناہی سے، کہ جس کے لیے کہا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کو چھوڑ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کو چھوڑ نہیں. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ید اللہ علی الجماعت، اس جماعت پہ عین اللہ کا ہاتھ ہے. کیوں؟ کہ یہ در سلطان العارفین کی جماعت ہے، یہ سلطان باہو کے پیغام کو لے کے چلی ہے، یہ غوث اعظم کے پیغام کو لے کے چلی ہے، یہ مدنی کریم کے پیغام کو لے کے چلی ہے، یہ اللہ کے اس قرآن کے، اللہ کی ذات کے اس پیغام کو لے کے چلی ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ایک سے منافقت کرو گے تو کنبے کے ایک فرد سے منافقت کنبے کے سربراہ سے منافقت ہے. پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. کسی ایک فرد سے منافقت، میں یہ دعویٰ بادلیل کہہ رہا ہوں، اللہ سے منافقت ہے. ایک بندے پہ بہتان لگانا، اس کا اطلاق اللہ کی ذات پہ جاتا ہے. ایک بندے کو تذلیل کرنا، یہ انسانیت کی تذلیل ہے، اللہ کے کنبے کی تذلیل ہے. اور یہ انڈائریکٹلی کس کی تذلیل بنتی ہے؟ اس کا اطلاق کس پہ جاتا ہے؟ خدا را آپ اس بات کو ثابت کریں. خاص کر میں اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے صدور اور مبلغین کو اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اپنے تحریکی ساتھیوں کو، کہ جن کی شب و روز کی محنت مرشد پاک کے کرم سے اور حضور کی عطا کی ہوئی استقامت اور ثابت قدمی سے نہ ان کے قدم رکتے ہیں، نہ ان کے جذبے تھکتے ہیں. وہ اس دنیا کو اس عظیم اسلامی انسانی روحانی انقلاب کی دعوت دے رہے ہیں. وقت انتہائی مختصر ہے. اپنی بات مختصر کرتے کرتے وہ کیا کہتے ہیں کہ چھڑ گئی جب جمال یار کی بات، ختم تا عمر یہ سلسلہ نہ ہوا.
جی تو نہیں کرتا اس گفتگو کو محدود کرنے پہ یا ختم کرنے پہ. یہ اللہ کے ذکر کی بات ہے، مصطفیٰ کریم کی عظمت کی بات ہے، انسانیت کے شرف کی بات ہو رہی ہے.